بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، صابر شاکری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. آج ہے 5 دسمبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج ہفتے کا. آج ہم آپ سے ایک اور خبر شیئر کرتے ہیں، اور خبر آپ فلموں میں دیکھتے ہوں گے، اور انگریزی فلموں میں، پنجابی فلموں میں بھی، اور اب یہ خبر حقیقت بن چکی ہے. اور یہ صلاحیت چائنا نے حاصل کی ہے، اور غیر معمولی صلاحیت اپنے فوج کے لیے، اپنی فوجوں کے لیے غیر معمولی صلاحیت چائنا نے حاصل کی ہے. وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ چائنا آخر کرنا کیا چاہتا ہے، اور چائنا کے پاس کون کون سی جدید ترین ٹیکنالوجی آ چکی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ، جو کہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے اور سپر پاور ہے، وہ بھی ہل گیا ہے. اور بار بار اب جیسے امریکی انتظامیہ تبدیل ہونے والی ہیں، پریزیڈنٹ جو بائیڈن آنے والے ہیں، اور وہ چائنا کے بارے میں تھوڑا سا نرم رویہ رکھتے ہیں. وہ اپنے تنازعات کو ذرا کم کرنا چاہتے ہیں، ٹینشن کو کم کرنا چاہتے ہیں ٹورڈ ایران، ٹورڈ چائنا. لیکن جو امریکی انٹیلیجنس چیف ہیں، ڈائریکٹر جنرل امریکی انٹیلیجنس، ان کا نام ہے جناب جان ریڈ کلف. انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ چین امریکہ کی قومی سلامتی کا سب سے بڑا خطرہ ہے. امریکی قومی سلامتی کو اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ چین سے ہے، روس سے بھی نہیں، کسی اور ملک سے بھی نہیں، اور کسی اور ایشو سے بھی نہیں. انہوں نے کیا کہا ہے، اور وہ حق بجانب ہے. اور اس میں وہ کہتے ہیں جناب کہ خاص طور پہ کہ چین ہماری قومی سلامتی کو سب سے بڑا خطرہ موجود ہے. فاکس نیوز چینل کے ساتھ ایک انٹرویو میں ریڈ کلف نے کہا کہ انٹیلیجنس معلومات واضح ہیں کہ چین جو ہے وہ خطرناک حد تک امریکہ پہ سپریمیسی حاصل کر چکا ہے، اور نہ صرف کسی ایک ایشو پہ نہیں بلکہ بہت سارے ایشو پہ. اور انہوں نے کہا کہ روس جو ہے وہ امریکہ کے لیے اتنا بڑا خطرہ نہیں جتنا چائنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے اگر یہ دونوں مل جاتے ہیں تو پھر آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ کہاں کھڑا ہوگا. ریڈ کلف نے کیوں کہا ہے ڈیٹیل. انہوں نے کہا کہ چائنا جو جناب اقتصادی اعتبار سے، فوجی ملیٹریلی اعتبار سے، اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، تینوں اعتبار سے دنیا پر غلبہ پانے کا ارادہ رکھتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب تمام شعبوں میں امریکی برتری کو چیلنج کی قدرت رکھتا ہے. اب میں آپ کو اقتصادی طور پہ میں بتا دوں کہ کیوں امریکہ کہہ رہا ہے. جو ان کا سی پیک تو صرف چائنا، پاکستان اور اس میں ایران، بنگلہ دیش یہ سارے شامل ہیں. جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہ 71 ملکوں میں ان کی انویسٹمنٹ ہے. 71 ملکوں کو میں سے وہ گزرے گا، اور چائنا 71 ملکوں میں جب انویسٹ کرے گا، ان کی اقتصادی راہداری اکنامک کوریڈور کے طور پہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو پروجیکٹ ہے BRI جسے کہتے ہیں، وہ جب کمپلیٹ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے تو 71 ملکوں میں اس کی پنجے اس کے مضبوط ہوں گے. اور وہ کس بنیاد پہ کر رہا ہے؟ وہ تجارتی بنیادوں پہ، اقتصادی بنیادوں پہ، معاشی بنیادوں پہ وہ شیئرنگ کر رہا ہے کہ جناب آپ بھی اپنی معیشت کو مستحکم کریں اور ہمیں بھی مستحکم کرنے دیں، اور ہمارا مال آپ کی ملکوں سے گزرے گا، آپ کو تو ایکسیس ہوگی عالمی منڈیوں تک، اور ہماری جو مال گزرے گا اس کا آپ کو پیسے بھی ملیں گے. تو ہر ملک جو ہے، خاص طور پہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں، وہ تو بہت خوش ہیں. اور یہی سب سے بڑا خطرہ ہے جس کو وہ اقتصادی خطرہ کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے جس ملک کے ساتھ، چائنا کے ساتھ جس ملک کے معاشی تعلقات اور معاشی مفادات وابستہ ہوں گے، اقتصادی مفادات، تو لا محالہ وہ اسی کی طرف دیکھے گا. میں اس کی مثال دے دوں گا کہ کیسے. اب جناب عسکری اعتبار سے اب ایک ذرا خبر میں آپ کو وہی بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ چائنا نے جدید ترین ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے، ایٹمی صلاحیت ہے، اور سمندروں میں ہے،
اور دریاؤں میں ہے، ہر جگہ ان کی فوجی صلاحیت برتر مقام پہ ہے۔ پھر یہ جو آیا ہے جی کرونا، اس میں آپ کو خبر دے دوں کہ چائنا کی افواج کو، جو PLA جسے کہتے ہیں جناب، پیپلز لبریشن آرمی، چائنا کی فوج کو اب کرونا سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ بہت پہلے اپنی تمام افواج کو، جوان سے لے کے آفیسر تک کو، اینٹی کرونا جو ویکسین ہے وہ دے چکا ہے، اور وہ ویکسینیشن ہو چکی ہے، کیونکہ اسی لیے وہ جناب چائنیز جو ہیں وہ دندناتے پھریں، نہ صرف اپنی افواج کو وہ دے چکا ہے بلکہ اپنی سول بیوروکریسی کو، اپنی اسٹیبلشمنٹ کو، اپنی پوری حکومتی مشینری جو ہے ان سب کو وہ ویکسینیشن ان کی ہو چکی ہے، ویکسین وہ آزما بھی چکا ہے، کر بھی چکا ہے۔ اس لیے چائنا کو اب کرونا سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اسی لیے جیسے ہی وہ صرف انتظار کر رہا تھا، جیسے ہی UK نے اور امریکہ نے اناؤنس کیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہماری ویکسین ایئرپورٹس پہ موجود ہے، آرڈر دیں اور آپ کی طرف جہاز جو ہے وہ اڑ جائے گا اور ویکسین آپ کے ملک میں ہوگی۔ اور یہی کام وہ اپنے دوست ممالک کے ساتھ بھی کر رہا ہے۔ ظاہر ہے جس ملک کے ساتھ اس کی تعلق داری ہے، معاشی مفادات، عسکری مفادات، وہ سارا یہی کام کر رہا ہے۔ یہ تو ہو گیا جناب عسکری۔ اب ایک اور کام کیا، وہ چین نے غیر معمولی صلاحیت فوجیوں کے لیے حاصل کیا، جو سپر سولجرز کی آزمائش کر لی ہے۔ سپر سولجرز کیا ہیں جی؟ اور یہ کوئی اور نہیں بتا رہا، یہ امریکی خفیہ ایجنسی کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے جی یہ دعویٰ کیا ہے کہ چین نے سپر سولجرز یعنی حیاتیاتی طور پر معمولی صلاحیتوں سے لیس سپاہی بنانے کے لیے انسانی آزمائش کر لی ہے۔ اب اس میں کیا ہے جناب کہ میدان جنگ میں فوجیوں کی کارکردگی بڑھانے کے لیے جدید بائیو ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے اپنی فوج پر کامیاب حیاتیاتی تجربہ کیا ہے، اور جس کا مقصد میدان جنگ کے لیے غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل فوجی تیار کرنا ہے۔ یعنی کوئی مصنوعی چیزیں دی جائیں گی، کیا دیا جائے گا کہ وہ فوجی جو ہے میدان جنگ میں وہ ناقابل تسخیر ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم تو صرف فلموں میں دیکھتے ہیں مولا جٹ کو اور ادھر سپرمین کو، اور پتہ نہیں انگریزی فلموں میں کیا کیا کریکٹر آتے ہیں کہ وہ مرتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اسی نوعیت کا کچھ مجھے لگ رہا ہے جی کہ حامل فوجی تیار۔ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ سپر سولجر بالی ووڈ فلموں وہی مثال ہے کہ اس طرح کے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن پچھلے سال 2 امریکی اسکالرز نے یہ ایک مقالہ لکھا تھا جس میں چین کے میدان جنگ میں بائیو ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا عزائم کا نشاندہی کی تھی 2 سال پہلے، لیکن اب جو خفیہ ایجنسیاں کہہ رہی ہیں امریکہ کی کہ وہ یہ کام کر چکا ہے، اور اگر اس طرح کا کام کر لیتا ہے تو پھر جناب انڈیا میں تو اس میں فلمیں بھی بن چکی ہیں، انڈیا خود سوچے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور ایک یاد ہوگا آپ کو، بہت پہلے پاکستان ٹیلی ویژن بھی وہ فلم دکھاتا تھا $6 ملین مین، آئی تھنک $6 ملین مین ایک ہوتا تھا جناب، وہ بھی ناقابل تسخیر تھا، اور ایک اس کے ساتھ اس کی اہلیہ ہوتی تھی جیمی، وہ بھی ہوتے تھے جناب۔ تو یہ 2 ناقابل تسخیر ایک کپل تھا، یہ ہر جگہ پہنچ جاتا تھا۔ تو اب یہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کہہ رہی ہے کہ چائنا نے ایسا کوئی تجربہ کیا ہے کہ چین انسانوں اور شاید فوجیوں کی استعداد میں اضافے کے لیے جین ایڈیٹنگ ٹیکنالوجی کے استعمال میں دلچسپی رکھتا ہے۔ جین ایڈیٹنگ ٹیکنالوجی CRISPR کو جینیاتی نقائص درست کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، انسانی صلاحیتوں کو غیر معمولی طور پر بڑھانے کے لیے۔ اس کے استعمال کو جناب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر اخلاقی ہے۔ تو امریکی عہدیداروں نے چین پر طاقت کے حصول کے لیے تمام اخلاقی حدود پار کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اب یہ ہے صورتحال۔ اب ذرا امریکی جو انٹیلیجنس DG چیف ہیں وہ کیا مزید کیا کہتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، ٹیکنالوجی والا بھی بتا دیا، عسکری والا بھی بتا دیا، اور اقتصادی والا بھی بتا دیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اور ریڈ کلف کے مطابق جی امریکہ کو عسکری، اقتصادی، غیر ملکی سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، سائبر جنگ، 5th جنریشن انٹرنیٹ اور ہر قسم کی مواصلات کے میدان میں درپیش تمام چیلنجوں میں
چائنا جو ہے وہ موجود ہے، اور اس میں یہ جب اب جو سائبر اور 5th جنریشن اور ہائبرڈ جنگ، اس میں جناب اب چائنا کی جو جتنی بھی بڑی بڑی آئی ٹی کی کمپنیز ہیں اور کمیونیکیشن کمپنیز اور آئی ٹی سے متعلق، وہ سب کی سب جی امریکہ یہ سمجھتا ہے، اور اسی لیے مسلسل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چائنا کے بہت ساری ویب سائٹس، بہت ساری آئی ٹی کمپنیوں کو بین کر دیا، اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کو بند کر دیا، بلکہ سینکڑوں کے حساب سے بند کر دیا۔ انڈیا بھی یہی کام کر رہا ہے کہ جناب جس پہ کوئی شک ہوتا ہے وہ تقریباً 150-200 سائٹس جو ہے وہ بند کر چکا ہے، اور اسی لیے چائنا WTO میں بھی پہنچ گیا ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں، کہ جناب یہ غلط ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ امریکی خفیہ ایجنسی کیا کہہ رہی ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی یہ کہہ رہی ہے جناب کہ امریکہ جو ہے چائنا، وہ امریکہ کے اتحادیوں کو بھی اب چیلنج کر رہا ہے، وہ جہاں جہاں پہ بھی ہیں، جہاں پہ بھی شک پڑتا ہے، اور سب سے پہلی مثال آسٹریلیا کی خاص طور پہ دی ہے، اور جناب کہ آسٹریلیا کو اس نے کیا ہے۔ پھر ایک اور سب سے بڑی بات جو امریکی انٹیلیجنس کے چیف کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی میں، غور سے سننے والی بات ہے کہ امریکی انٹلیکچوئل پراپرٹی، US انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ورتھ تھی وہ $500 بلین تھی، جو ہر سال یہ چوری ہو رہی ہے، اور یہ کون اس پہ یہ والا کیک کون کھا رہا ہے؟ ہر سال $500 بلین کی ورتھ ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی کی، اور یہ کیک امریکہ سے لے کے چائنا کی طرف جا رہا ہے، اور چائنا کھا رہا ہے، اور اس پہ FBI اور CIA اور امریکی انٹیلیجنس ادارے سب کے سب متفق ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے ایک آپ کو ہم نے بتایا بھی تھا، اس کا پھر انہوں نے ذکر کیا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تک کو کلٹیویٹ کیا ہوا تھا چینی انٹیلیجنس اداروں نے، اور ان کو ہر مہینے $50,000 دیا جا رہا تھا امریکہ میں بیٹھے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کے چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ امریکی سسٹم کے اندر، امریکی ٹیکنالوجی کے اندر، اور امریکی پارلیمنٹ یعنی کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ، کانگریس مین کے اندر، پارلیمنٹیرینز کے اندر اس حد تک سرایت کر چکا ہے، اس حد تک کلٹیویٹ کر چکا ہے کہ انہوں نے مثال دی ہے کہ جو یہ سلسلہ انہوں نے کیا ہے کانگریس پہ کہ 6 ٹائم زیادہ ہے ان کا رشیا سے، اور 12 ٹائم زیادہ ہے ایران سے۔ اس سے بھی زیادہ چائنا جو ہے وہ امریکہ کے سسٹم میں گھس چکا ہے، تو لہٰذا، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت بڑی تعداد اب تک ہم انفارمرز کی پکڑ چکے ہیں جو جاسوسی کرتے ہیں، ان ادر سینس کہ جاسوسوں کو ہم پکڑ چکے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو پکڑ چکے ہیں جو کہ امریکہ کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں چائنا جو ہے وہ ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ اب یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ وہ اس لیے ضرورت پیش آ رہی ہے کہ جناب جو بائیڈن کو جو کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو، نئی امریکی انتظامیہ کو، کہ جناب آپ نے چائنا کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنی، چائنا کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا۔ چائنا ایک خوفناک قسم کا چیلنج ہے امریکہ کے لیے اور امریکہ کی سپرمیسی کے لیے۔ اب آتے ہیں ادھر، ہم قریب اگر آپ دیکھیں تو چائنا کیا کر چکا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے اتحادیوں کو، ادھر ساؤتھ ایشیا میں ان کا ایک ہی اتحادی تھا اور وہ رہ گیا تھا انڈیا کی بھی درگت بنا دی، وہ ہمارے سامنے ہے، اور پلس نہ صرف انڈیا کی بلکہ انڈیا کے ساتھ جو جڑے ہوئے ممالک تھے ان کو بھی ایک ایک کر کے ان کی دسترس سے بھی نکالا اور ان پہ ہاتھ بھی رکھا، کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک، سری لنکا نہیں بول سکتا تھا، بھوٹان نہیں بول سکتا تھا، نیپال نہیں بول سکتا، اور بنگلہ دیش نہیں بول سکتا تھا، ان سب کو اس نے اپنا بچہ جمہوریہ بنایا ہوا تھا۔ لیکن اب کیا سچویشن ہے؟ اب سچویشن یہ ہے کہ سری لنکا امریکی وزیر خارجہ پومپیو کو جواب دے رہے ہیں کہ ہم چائنا کو ناراض نہیں کر سکتے، چائنا
نے ہمارے ساتھ بہت بھلائی کی ہے اور چائنا کے ساتھ ہمارا تعلق معاشی بھی ہے، اقتصادی بھی ہے اور بڑا فیئرلی ہے، یہ کہا۔ اس کے بعد نیپال جو ہے وہ چائنا کے ساتھ مل کے چائنا نے اس کو بھی اپنا نہ صرف معاشی اقتصادی بلکہ اس کو بھی وہ سی پیک کا بھی حصہ، بیلٹ اینڈ انیشیٹو روڈ کا بھی حصہ، اور ساتھ ہی ساتھ چین کے وزیر دفاع کا وزٹ، اور اب دفاعی طور پہ بھی اس کو تگڑا کر رہا ہے، فوجی اعتبار سے بھی اس کو تگڑا کر رہا ہے۔ اگلی بات بھوٹان اور انڈیا کے درمیان میں آ کے چائنا جناب اپنا ایریا واپس لے رہا ہے، وہ یہ ہو گیا۔ اور اس کے مثبت اثرات کیا ہو رہے ہیں کہ بنگلہ دیش جن کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت انتہائی خراب تھے، تو اب صورتحال یہ ہے کہ جناب بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، اور حسینہ واجد پرائم منسٹر بنگلہ دیش جن کے ساتھ ملاقات کو ترس رہے ہیں، انڈین اتھارٹیز ترس رہی ہیں، اور خاص طور پہ دلی سے پرواز کی، وہاں پہ پہنچے، سیکرٹری خارجہ پہنچے، ان کے ساتھ اور آفیشل تھے، لیکن حسینہ واجد نے ان کے ساتھ نہ صرف کولڈ شولڈر دکھائے، ان کو انتظار کروایا، بلکہ انتہائی منت سماجت کے بعد ایک چند لمحوں کی ملاقات، اور اس میں بھی فوٹو سیشن کوئی نہیں تھا، تصویر تک نہیں جاری کی گئی، تو یہ کیا۔ جبکہ دوسری جانب پچھلے 2 سالوں سے مسلسل، بلکہ جی ہاں 2 سال ہونے والے ہیں، 19 سے یہ برف پگھلنا شروع ہوئی کی تھی وزیر اعظم عمران خان کی بات۔ اب ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہائی کمشنر عمران صدیقی، جو کہ پہلے ملاقات ان کی ہوئی تھی بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ سے، اہم ترین ملاقات تھی، اب ان کی ملاقات ہوئی ہے حسینہ واجد پرائم منسٹر بنگلہ دیش سے۔ اور اس ملاقات میں کیا ہوا ہے؟ اس ملاقات میں جناب وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر معمولی ملاقات اور دونوں طرف سے پیغامات کا تبادلہ، اور نہ صرف پیغامات کا تبادلہ بلکہ شیخ حسینہ واجد نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہیں، پاکستان کے عوام کو انہوں نے اچھا پیغام بھیجا، دوستی کا پیغام بھیجا، اور پاکستان کو بھی اور پاکستان کی اتھارٹیز کو بھی۔ تو اس میں بھی امکان موجود ہے جناب کہ وزیر اعظم، اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بنگلہ دیش کا وزٹ کرتے ہیں یا پھر حسینہ واجد پاکستان کا وزٹ کرتی ہیں، یہ ابھی موڈیلٹیز طے کی جا رہی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو تعلقات ہمارے خراب ہیں، اور بنگلہ دیش جو انڈیا کے ساتھ، اور انڈیا کو موقع ملا، وہ شیخ حسینہ واجد ان کے والد شیخ مجیب الرحمان تھے، اور وہیں سے معاملہ شروع ہوا۔ بنگلہ دیش کے خالق بھی وہ ہیں، تب سے اب تک یہ کشیدگی چلی آ رہی ہے، لیکن اب وہ کشیدگی شیخ مجیب کی بیٹی حسینہ واجد جو کہ اس وقت وزیر اعظم ہیں، انہی کے دور میں یہ کشیدگی ختم ہونے جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت اہم خبر تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ تو اسی طریقے سے ایران، جو امریکی انٹیلیجنس چیف کہہ رہے ہیں کہ چین بہت بڑا خطرہ ہے، تو اب ایران کو لے لیں۔ ایران جو بالکل ایک لاوارث ہو گیا تھا، سینکشنز ہو گئی تھیں جناب ان پہ، ہل نہیں سک رہا تھا، لیکن اب چائنا ایران کے ساتھ 25 سال کا ایک ایگریمنٹ، جو کہ ابھی ہڈن ہے، منظر عام پہ نہیں آیا، وہ بھی کر چکا ہے، اور وہ بھی سی پیک اور بیلٹ اینڈ انیشیٹو روڈ کا حصہ ہے، پارٹنر ہے۔ تو یہ وہ ہیں کہ اب جن کو دھمکیاں دیتا ہے امریکہ اور ان کا بلاک، ان کو سنبھالنے کے لیے چائنا موجود ہے میدان میں۔ تو یہ ایک چل رہا ہے سلسلہ جناب، اور چین پاکستان کا دوست ہے، اور پاکستان اور چین اس وقت یک جان دو قالب ہیں، اور سی پیک میں بھی اور باقی معاملات میں بھی۔ یہ اس میں اب ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے صورتحال جناب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔